نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبة نصوحا صدق الله العلي العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له او كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اے ایمان والو میرے سامنے سچی اور پکی توبہ کرو۔ ایک صحابی سے کسی نے عرض کیا حضرت کوئی ہمیں نصیحت کریں، تو صحابی رسول نے فرمایا جب قرآن پاک کی یہ آیت آ جائے یا ایھا الذین آمنوا فارع سمعک، اپنے کان لگا کر سنو اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور یہ اس امت کی خصوصیت ہے، پہلے جتنی امتیں گزری ہیں کسی امتی کو اللہ کی طرف سے براہ راست خطاب نہیں آیا، خطاب جو اللہ کی طرف سے ہوتا تھا وقت کے پیغمبر کو ہوتا۔ یہ ایک امت ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک دفعہ نہیں 12 دفعہ کئی دفعہ اللہ رب العالمین نے اس امت کے ہر فرد کو مخاطب بنایا۔ یا ایھا الذین آمنوا، ہر ایمان والا یہ سمجھے یہ خطاب مجھے ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں ایمان والو میرے سامنے سچی اور پکی توبہ کرو۔ اس وقت کا تقاضا یہ ہے ہر بندہ، ہر مرد، ہر عورت اپنے آپ کو قصوروار سمجھ کر، مجرم سمجھ کر اللہ رب العالمین کے سامنے جو ہے سچی توبہ کرے۔ تو سچی توبہ کی 4 شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی شرط ہے الندامت، انسان نادم ہو جائے، شرمندہ ہو جائے، اے اللہ تیرے بہت سے میرے اوپر انعامات ہیں۔ جیسے قرآن پاک کی آیت ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کے انعامات کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ سورۃ الرحمن کے اندر رب العالمین نے 29 دفعہ اس آیت کو دہرایا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ بے شمار اللہ پاک کے انعامات ہیں، احسانات ہیں۔ تو انسان شرمندہ ہو جائے اللہ تیرے اتنے انعامات۔ آج کوئی ہم کسی کو چائے کی پیالی پلا دیں، کسی کا اکرام کر دیں، وہ جب بھی جو ہے دوبارہ ملتا ہے وہ کھڑے ہو کر سلام کرتا ہے۔ الانسان عبد الاحسان، انسان جو ہے وہ احسان کا غلام ہے۔ تو رب العالمین کے بے شمار انعامات ہیں، چاہیے تو یہ تھا انسان اللہ کے ہر حکم کے سامنے گردن جھکا لیتا، امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو سینے سے لگاتا، لیکن انسان سے سستی ہوئی تو انسان اللہ کے سامنے اپنے آپ کو قصوروار سمجھے، مجرم سمجھے، اللہ تیرے انعامات کے باوجود مجھ سے گناہ ہو گیا، اللہ مجھے معاف کر دے، دل میں نادم اور شرمندہ ہو جائے۔ یہ توبہ کی پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط یہ ہے قلع المعصیہ، جس گناہ میں لگا ہوا ہے اس گناہ کو چھوڑ دے۔ جب تک گناہ کو نہ چھوڑے یہ توبہ قبول نہیں ہے۔ گناہ کو چھوڑنا یہ شرط ہے۔ اس وقت جو ہے گناہ سے اپنے آپ کو بہت زیادہ بچانا چاہیے، خاص طور پر حرام دیکھنے سے اپنے آپ کو انسان بچائے۔ مشکوٰۃ شریف میں حدیث ہے غلط دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا ہے، غلط سننا کانوں کا زنا ہے، غلط پکڑنا ہاتھوں کا زنا ہے، غلط چلنا یہ پاؤں کا زنا ہے۔ تو جیسے باہر ایسے جو ہے باہر نامحرم کو لڑکی کو دیکھنا حرام ہے، یاد رکھو ایسے نیٹ پر یہ جو ہے موبائل پر یہ گندی تصویریں دیکھنا، فلمیں دیکھنا یہ بھی حرام ہے، بلکہ اس کا جرم باہر دیکھنے سے یہاں دیکھنا اس کا جرم زیادہ ہے۔ وہاں تو خطرہ ہوگا بھی اگر وہ لڑکی دیکھ لے، وہ عورت دیکھ لے گی کیا کہے گی، لیکن یہاں تو کوئی ٹوکنے والا ہے نہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو بچانا یہ شرط ہے۔ یہ اس سے وہی انسان بچ سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، جس کے دل میں یہ ہو اللہ پاک دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ میری ہر حرکت کو اللہ پاک جاننے والے ہیں۔ جس کے دل میں اللہ کا تصور ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، یہ خیال ہو اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ میرے ساتھ ہے، وہ انسان گناہ سے بچ سکتا ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرما رہے تھے پہلے اگر کوئی آدمی جو ہے عوام جس کی داڑھی ہو ہر بندہ اس کو جو ہے وہ قاری صاحب مولوی صاحب کہتے ہیں،
تو اگر کوئی جو ہے وہ مولوی صاحب نے داڑھی والا آدمی اگر اس نے کوئی فلم دیکھنی ہے، کوئی ڈرامہ دیکھنا ہے، وہ اپنے آپ کو چھپا کر جاتا ہے، وہ دیکھتا۔ ابھی کہیں جانے کی ضرورت نہیں، اپنے جیب سے موبائل نکالو اور دنیا کا جو گند دیکھنا چاہتے ہو آپ دیکھ لو۔ اس لیے حرام دیکھنا، اس سے اللہ کی لعنت پڑتی ہے۔ اس لیے انسان اپنے آپ کو حرام سے بچائے۔ غلط یہ اللہ نے کان دیے ہیں اس لیے نہیں اس کانوں سے گانا سنا جائے، یہ گانا سننا اللہ کی پاک پیغمبر کا فرمان ہے، الغناء ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء البقل۔ گانا سننے سے دل میں ایسے منافقت پیدا ہوتی ہے جیسے کھیتی کو پانی لگانے سے کھیتی اگتی ہے۔ غلط سننے سے، یہ 1400 سال پہلے اللہ کے پاک پیغمبر کا فرمان ہے، کنز العمال کی صحیح حدیث ہے۔ فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر نے مثال سے سمجھایا، جیسے کھیتی پانی لگنے سے کھیتی اگتی ہے، گانا سننے سے دل میں منافقت پیدا ہوتی ہے۔ جو دنیا میں گانا سنیں گے قیامت والے دن ان کانوں کے اندر سیسا پگھلا کے ڈالا جائے گا۔ عبداللہ بن عمر ایک صحابی ہیں، وہ جا رہے تھے، ان کا نوکر ان کا غلام ساتھ تھا، تو کہیں بانسری، پہلے زمانے میں بانسری ہوتی تھی، لکڑی کی بانسری، تو ایسی آواز ہی تو فوراً عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے کانوں میں انگلی ڈالی، چلتے رہے، پھر پوچھا کہ ابھی وہ آواز آ رہی ہے؟ تو اس نے کہا اب نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ ایک دفعہ میں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ نے بھی ایسی آواز سنی، فوراً اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کانوں کے اندر انگلی ڈالی۔ اس لیے اپنے آپ کو حرام سننے سے ہم اس وقت بہت ضروری ہے، ابھی چھٹی ہے، چھٹی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر وقت جو ہے وہ حرام دیکھتے رہیں، حرام سنتے رہیں۔ چھٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے اب قرآن پاک کی تلاوت کر لیں، آج اللہ نے موقع دے دیا، آج صلاۃ و تسبیح پڑھ لیں، آج جو ہے تسبیحات کر لیں، تیسرا کلمہ درود شریف استغفار، آج موقع ملا ہے، اللہ کے سامنے رو رو کر دعائیں کریں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے دو نعمتیں ایسی ہیں اکثر لوگ ان کو ضائع کر دیتے ہیں، ایک صحت، دوسری فرصت۔ صحت اللہ نے دی رکھی ہے آج، اور اسی طرح فرصت اللہ نے اس وقت بہت، ہر بندے کو تقریباً فرصت ہے، تو اس فرصت کو غنیمت سمجھ کر یہ فرصت نیکیوں میں لگائی جائے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے میں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتے ہیں، ان کا معمول تھا ہر 8ویں رات تہجد کے اندر قرآن پاک ختم کرتے تھے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ وطر کی ایک رکعت میں پورا قرآن پاک پڑھتے تھے۔ تو اس لیے زیادہ سے زیادہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں، کثرت سے استغفار کریں، اور درود شریف، تیسرا کلمہ، ان اعمال کے اندر ہمارا وقت گزرے۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا، توبہ، سچی توبہ کی 4 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط نادم ہو جائے، دوسری شرط گناہ، جس گناہ کے اندر لگا ہوا ہے اس گناہ کو چھوڑ دے، تیسری شرط یہ ہے کہ عزم کرے اللہ مرتے دم تک پھر یہ گناہ نہیں کروں گا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ رب العالمین تمہاری شکلوں اور صورتوں کو نہیں دیکھتے، مال کو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ تو تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں، دل کے اندر کس کی محبت ہے۔ ہمارے دل کے اندر اللہ کی سچی محبت ہو، امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہو۔ تو تیسری، پہلی شرط نادم ہونا، دوسری شرط فوری طور پر گناہ چھوڑنا، جس گناہ کے اندر لگا ہوا ہے اس کو گناہ چھوڑ دے، تیسری شرط عزم کرے، عزم پکا کہ اللہ مرتے دم تک پھر یہ گناہ نہیں کروں گا۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ حقوق العباد کی ادائیگی، جس کا حق کھایا ہے اس کا حق واپس کرے۔ تب جب 4 شرطیں ہوتی ہیں اللہ رب العالمین خوش ہوتے ہیں، اللہ بہت خوش ہوتے ہیں جب انسان سچی توبہ کرتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو اللہ کے سامنے سچی توبہ کرتا ہے وہ ایسے گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے جیسا اس نے گناہ کیے بھی نہیں، جتنا بھی مجرم ہو۔ ایک حدیث قدسی کے اندر آتا ہے میرا بندہ گھبرا نہیں، لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی۔ ابن آدم، اگر تو نے اتنے گناہ کر دیے، زمین سے لے کر آسمان تک تیرے گناہ ہو گئے، پھر بھی میرے در پر آ جا، سچی توبہ کر لے، شرط یہ کہ تیرے اندر شرک نہ ہو، تو اگر زمین سے لے کر آسمان تک تیرے گناہ ہوں تو تب بھی میں تیرے اتنے گناہوں کو معاف کر دوں۔ اور جتنا بھی ہم نیکیاں کریں گے اپنا فائدہ ہے،
قرآن پاک کی آیت ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نیکیاں کرو گے تمہارا اپنا ہی نفع ہے، وَإِن نَسَأْتُمْ فَلَهَا، برائیاں کرو گے، نافرمانی کرو گے، حرام دیکھو گے، حرام سنو گے، حرام کھاؤ گے، تمہارا اپنا ہی گھاٹا ہے۔ اللہ رب العالمین کو ذرہ برابر ہماری عبادت سے نہ اس کو فائدہ پہنچتا ہے اور نہ ہماری نافرمانی سے اللہ کو نقصان پہنچتا ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، اے میرے بندو اگر تمہارے پہلے لوگ، تمہارے پچھلے لوگ، تمہارے انسان، تمہارے جنات سب کے سب نیک بن جائیں، عبادت گزار، فرما بردار، روئے زمین پر کوئی بے نماز آدمی نہ ہو، روئے زمین پر کوئی سود خور نہ ہو، روئے زمین پر کوئی حرام دیکھنے والا نہ ہو، سارے عبادت گزار نیک بن جائیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تمہاری نیکی سے میرا کوئی فائدہ نہیں، اور سارے نافرمانہ اگر بن جائیں لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، تمہارے پہلے پچھلے انسان جنات سب نافرمان اور باغی بن جائیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ من عمل صالحا فلنفسہ، جو نیکی کر رہا ہے اپنی ذات کے لیے کر رہا ہے، ومن اساء فعلیہا، جو غلط کر رہا ہے برائی کر رہا ہے اپنا ہی نقصان کر رہا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں بھائیوں، ہم ہر بندہ اس وقت کا تقاضا یہ ہے، ہر بندہ اپنے آپ کو مجرم سمجھ کر، قصوروار سمجھ کر اللہ کے سامنے سچی توبہ کرے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا پڑھی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور قرآن پاک کی آیت ہے اگر وہ تسبیح نہ پڑھتے للبث فی بطنہ، قیامت کی صبح تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے اگر یہ دعا نہ پڑھتے۔ اور قرآن پاک جو ہے یہ قیامت تک ہر مسئلے کا حل اللہ کی کتاب میں موجود ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اے میرے حبیب آپ کے ہوتے ہوئے آپ کی امت کو ہم عذاب ان پر نہیں بھیجیں گے، اور جب تک یہ آپ کی امت توبہ استغفار کرتی رہے گی، مجھ سے معافی مانگتے رہے گی، اس وقت تک بھی میں ان کو عذاب نہیں دوں گا۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن پاک کی آیت کے اندر فرما رہے ہیں۔ تو اللہ کے سامنے سچی توبہ کرنا، گڑ گڑانا، اللہ کے سامنے توبہ طیب انسان ہو جائے، اس وقت اور کوئی حل نہیں، ایک ہی حل ہے اللہ کے سامنے توبہ طیب ہو جائے۔ توبہ کرنے سے جب انسان توبہ کرتا ہے، سچی توبہ کرتا ہے، جیسے میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے سامنے جھکنے کی توفیق عطا فرمائے اور سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کفل نامی ایک آدمی تھا، ہر رات گناہ کرتا تھا، اس کے پاس ایک لڑکی آئی، اس کے ساتھ پیسے بھی طے ہو گئے، جب اس کے قریب بیٹھنے لگا تو وہ لڑکی رونے لگی۔ اس نے کہا پھر روتی کیوں ہے؟ میں نے مجبور تو نہیں کیا۔ اس نے کہا ظالم، میں پیشہ ور عورت نہیں، میں تو مجبور ہو کر آئی ہوں، بے کس ہو کر آئی ہوں۔ تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تو اس کفل نے کہا میری بہن، میری بیٹی، جس عزت سے آئی تھی اس عزت کے ساتھ واپس چلی جا، میں بہت ظالم تھا، آج تیرے آنکھوں سے جو آنسو نکلے ہیں اس برکت سے میں اللہ کے سامنے سچی توبہ کرتا ہوں اور آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں مرتے دم تک یہ گناہ نہیں کروں گا۔ یہ اس نے توبہ طیب ہوا، اسی رات فوت ہوا۔ صبح اس کے گیٹ پر، دروازے پر لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ رب العالمین نے کفل کو معاف کر دیا۔ تو اللہ تو ایسے بڑے بڑے، ایک آدمی تھا اس نے 99 قتل کیے، بنی اسرائیل کا ایک آدمی 99 اس نے قتل کیا۔ ایک آدمی سے پوچھا کہ میری توبہ ہو سکتی ہے؟ میں نے 99 قتل کر چکا ہوں، کوئی توبہ کی صورت ہو تو بتاؤ۔ اس نے کہا آپ کی توبہ بالکل نہیں ہو سکتی۔ اس کو غصہ لگا، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ اب 100 پورے ہو گئے، اب پریشان ہے میرا کیا بنے گا، اندر ضمیر تو اس کو ملامت کر رہا تھا۔ ایک اور آدمی کے پاس، ایک عالم دین کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ میں اتنے گناہ کر چکا ہوں اور اتنے میرے قصور ہیں، میں 100 قتل کر چکا ہوں، کوئی توبہ کی صورت ہو تو بتاؤ۔ اس نے کہا اللہ تو بہت کریم اور رحیم ہے، سچی توبہ کر لے، اور توبہ کی شرط یہ ہے اب تو، کیونکہ علاقے کا اثر پڑتا ہے، ماحول کا اثر پڑتا ہے، ایک اچھے انسان کو برا ماحول مل جائے وہ خود بخود برا ہو جاتا ہے، برے انسان کو اچھا ماحول مل جائے، اچھے ماحول کی برکت سے وہ خود بخود اس کے اندر اچھائی آنا شروع ہو جاتی ہے، وہ بھی اچھا بن جاتا ہے۔ تو اس نے کہا آپ ایسا کرو، اپنا علاقہ چھوڑ دو، فلاں نیک لوگوں کی بستی ہے، آپ وہاں چلے جاؤ۔ اب توبہ طیب ہو کر چل پڑا،
راستے میں تھا اور موت آ گئی۔ اب دونوں فرشتے آ گئے، جہنم کے فرشتے آ گئے، اس کو ہم جہنم کے اندر داخل کریں گے، یہ 100 کا قاتل ہے، اتنا بڑا مجرم ہے۔ اور جنت والے فرشتوں نے کہا اس کو جنت میں لے جائیں گے کہ اب یہ توبہ کر چکا ہے، اللہ کے سامنے سچی توبہ کر چکا ہے۔ اب وہ دونوں آپس میں ان کی کشمکش چل رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک فرشتہ بھیجا، اس نے آ کر فرشتہ نے فیصلہ یہ کیا کہ جہاں سے آ رہا ہے وہ زمین بھی جو ہے اس کی بھی پیمائش کرو، اور جہاں جا رہا ہے اس کی بھی پیمائش کرو، جس بستی کے قریب ہوگا یہ وہ لے جائیں گے۔ تو اب وہ بستی، اللہ والوں کی بستی بہت دور تھی، لیکن اللہ رب العالمین نے زمین کو فرمایا ان تقربی، اے زمین تو کٹھی ہو جا۔ جب اس کی جو ہے دونوں کی پیمائش کی گئی تو یہ آدمی نیک لوگوں کی بستی کے قریب نکلا، 100 کا قاتل بھی جنتی بن گیا۔ تو ایسا اللہ تو ایسے کریم ہے، 100 کا قاتل بھی ہو سچی توبہ کرے اللہ اس کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تو بہت کریم ہے، جیسے ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے، اللہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتے ہیں۔ حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں یا ابن آدم انی لک محب، اے ابن آدم میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، فبحقی علیک کن لی محبا، میرے حق کی قسم، میری عزت کی قسم تو بھی مجھ سے پیار کر۔ اذا ذکرتنی ذکرتک، اے میرا بندہ جب تم مجھے یاد کرتا ہے میں بھی تجھے یاد کرتا ہوں، اور وَإِذَا نَسِيتَ ذَكَرْتُكَ، ابن آدم تو بھول جاتا ہے پھر بھی میں تجھے یاد کرتا رہتا ہوں۔ جتنا بھی انسان، اگر انسان سے غلطی ہو جائے، اپنے باپ کے پاس جائے، ابو جی مجھ سے غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دے، پہلے تو باپ اس کو ستائے گا، اگر اس نے معاف بھی کر دیا اس کے دل میں رنجش رہتی ہے۔ ماں کے پاس گیا، امی جی مجھ سے غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دے، ماں بھی جو ہے اس کو تانے دے گی، بیٹا تو نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، لیکن میرا اللہ جو ساری کائنات کا خالق اور مالک، رب المشرقین و رب المغربین، عرش فرش کا رب، ذرے ذرے کا رب، جب انسان اللہ کے سامنے سچی توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو ایک لحظے کے اندر سارے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ اس لیے ہم اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اور رات کو، آج کل لمبی راتیں ہیں، رات کو رو رو کر انسان مانگے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے جب آخری رات کا آخری حصہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف جلوہ افروز ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی معافی مانگنے والا جس کو معاف کر دوں، ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی توبہ قبول کروں، ہے مجھ سے روزی مانگنے والا اس کی روزی دے دوں، ہے کوئی بیمار جس کو شفا دے دوں، اللہ کی طرف سے ندا ملتی ہے۔ اس لیے ہم اللہ کے سامنے خود بھی سچی توبہ کریں، اپنے ہر بھائی کو، ہر بہن کو سچی توبہ کی تلقین کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے سامنے جھکنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، اور ذکر، تیسرا کلمہ درود شریف، اس کا اہتمام کریں، اور ایسا بولیں کسی کا دل نہ دکھے۔ اللہ والے فرماتے ہیں پہلے تولو پھر بولو، ایسا نہ بولو جس کی وجہ سے کسی کا دل دکھے۔ عربی کا ایک شعر ہے، جراحت السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، نیزوں کے زخم مٹ جاتے ہیں، تلواروں کے زخم مٹ جاتے ہیں، زبان جو زخم کرتے وہ نہیں مٹا کرتے۔ اس لیے سوچ سمجھ کر بولے، کسی سے جو ہے کسی کا ایسا بول نہ بولے جس بول کی وجہ سے کسی کا دل دکھے، اور ہر نیک کام اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ پھر ہمارا عقیدہ ہے، ہمارے نبی امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، قرآن کا فیصلہ ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اللہ کے پاک پیغمبر آخری نبی ہیں، آپ کے بعد قیامت کی صبح تک کوئی اور نبی نہیں آئے گا، آخری نبی ہیں، رحمت للعالمین نبی ہے۔ ختم نبوت کی وجہ سے ہر مرد ہر عورت کی ذمہ داری ہے خود بھی اچھے کام کرتے ہوئے اپنے ہر بھائی کو اچھے کام کرنے کی تلقین کرے، خود بھی تمام قسم کے گناہوں سے بچتے ہوئے ہر بھائی کو گناہ سے بچانے کی کوشش کرے۔ ہدایت دینے والے اللہ ہے، ہر بندہ کوشش کرے خود بھی اچھائی کرے، اپنے ہر بھائی کو اچھائی کرنے کی تلقین کرے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے سامنے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔